السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس عنوان کو مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجے تو ان انبیاء کے اخلاق اپنی امتیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عمدہ ہوا کرتے تھے۔ آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ہمارے نبی کے اخلاق سب انبیاء کے اخلاق میں بھی عمدہ تھے۔ لیکن اخلاق کا بنیادی جو فریضہ ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی زبان سے جو بات کہے اس کے کردار سے بھی وہ بات ثابت ہو۔ اور اخلاقی کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس کا کردار اس کے خلاف ہو۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر اخلاقی بات کر رہے ہوں تو ہمارا کردار بھی اس اخلاق کے برابر ہو، ورنہ ہمارا کردار الگ، ہماری باتیں گفتگو الگ، تو یہ اخلاقی کمزوریوں کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دیکھیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، مگر تواضع حد درجہ زیادہ تھی۔ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود گھر میں جھاڑو دینا، بکری کا دودھ خود دھو لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دیکھیں اخلاق سے ہم یہ بات بول لیتے، مگر جب گھر میں جھاڑنے کا موقع آئے تو ہمارا دل نہیں مانتا۔ بعض دفعہ کاروبار میں اتنا زیادہ ہم مشغول ہو جاتے کہ کاروبار کے ٹینشن میں گھر آتے، اگر بیوی کہے جی وہ جھاڑو اٹھا کر تھوڑا جھاڑ دو تو بیوی پر برسات ہو جاتی گالیوں کی۔ یہ کمزور اخلاق کی نشانی ہے۔ تو ہمارے اخلاق جو ہے یہ عمدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمانے کے بڑے عادی تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور پیچھے میں غالباً اسامہ کو یا کسی اور صحابی کو بٹھا لیا، کسی کی عیادت کے واسطے جا رہے تھے۔ درمیان میں دیکھا کہ ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے سامنے گئے۔ اتفاقی بات یہ پیش آئی کہ ہمارے نبی کی جو سواری تھی اس کے پاؤں سے تھوڑی دور اڑی اور قافلے والوں پر لگ گئی۔ اسی قافلے میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ کہنے لگا کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے ان کو دین کی دعوت دی۔ اس کے بعد قرآن پڑھ کر سنایا تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ کوئی اچھی بات ہو تو بتاؤ، ورنہ اس طرح سواری لا کر ہمیں تکلیف نہ دو۔ آپ سواری لائیں گے تو اس کی دھول سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ کہہ کر اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیے بغیر آگے بڑھتے ہوئے فرمایا کہ کچھ بھی کہو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بڑی بات یہ ہے کہ ساتھیوں، یہ الفاظ زبان سے بولنا، اخلاق کی بات کرنا، یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، مگر اس مسئلے پر 100% چل کر دکھانا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ دیکھیں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کہ حلال کا طلب کرنا اولین فریضے کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنی اولین درجے کے جو فرائض ہیں وہ تو ہم کو معلوم ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ اولین درجے کے فرائض ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے درجے کا فرض ہے وہ یہ کہ آدمی حلال مال کمائے، حرام مال سے اجتناب کرے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی بیٹھنی چاہیے کہ اگر کوئی تجارت کر رہا ہو، اگر کوئی زراعت کر رہا ہو، اگر کوئی کاشتکاری کر رہا ہو، اگر کوئی اسی طریقے سے ملازمت کر رہا ہو، اگر اس کی نیت صحیح ہو، حلال مال کے کمانے کی ہو، تو یہ بھی ایک فرض کام ہو کر رہا ہے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، اس واسطے کہ میرے اللہ نے میرا حق، اپنے بیوی بچوں کا حق، اپنے ماں باپ کا حق میرے اوپر رکھا ہے، اس فریضے کو انجام دینے کے واسطے کر رہا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ اس کا کام کرنا یہ اس کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کوئی ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا، کچھ کام نہ کرتا ہو،
تو گویا وہ ایک فریضے کے چھوڑنے کا گنہگار ہوگا۔ تو اس واسطے فقہا فرماتے ہیں کہ تم جو کام بھی کرو ایسا کرو یا تو اس سے دین کا فائدہ ہو یا تو اس سے دنیا کا فائدہ ہو۔ ایسا کام جس سے فضول گوئی لازم آتی ہے، ایسا کام جس سے فضول بیکاری لازم آتی ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آج کل دیکھیں ہمارے اکثر اوقات نوجوانوں کے بیکاری میں لگتے ہیں۔ ضروری کام ہو تو لگانا ضروری ہے، مگر فضول کام ڈاکٹر مشتاق صاحب ہمارے فرماتے تھے ہمیں سمجھانے کے واسطے کہ دیکھو جی آج جو انسٹاگرام چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے شارٹس دیکھ رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بیکاری نہیں ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا وقت کا ضائع کرنا گویا خودکشی کرنا، یہ گناہ دونوں برابر ہے۔ اس واسطے کہ اللہ نے کسی کو 60 سال کی زندگی دی تو یہ امانت تھی۔ اگر کوئی تمہیں کچھ پیسے دیے تھے امانت رکھنے کے واسطے، مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ 50,000 روپیے دیے اور تم نے اس 50,000 میں اس کی امانت میں کچھ ضائع کر دیے تو تم نے خیانت کی، اس کا صحیح استعمال کرنا تھا، نہیں کیا۔ اللہ نے ایسے ہی جو امانت زندگی دی ہے اگر تم نے اس میں خیانت کی تو گویا تم نے خودکشی کا گناہ اپنے سر پر ڈالا۔ اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے کہ تو نے اپنا کتنا وقت صحیح لگایا، اپنا کتنا وقت ضائع کیا۔ اور سے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ تو بہرکیف میں اشرف علی تھانوی کی بات کو لا کر بات کروں کہ فریضہ جو ہے وہ تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر ایک بات یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہو۔ اگر شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائے تو حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ حلال تجارت ہی کیوں نہ ہو وہ حرام درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی اپنی محنت لگا رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، مگر وہ تجارت حرام کی ہے تو اس کی محنت، اس کا خون پسینہ سارا ضائع جائے گا۔ حضرت تقی عثمانی نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر کوئی سود کے آفس ہو، اس میں جا کر کام کر رہا ہو تو اس کا وقت، اس کی محنت لگ رہی ہے، مگر وہ حرام کام کرنے کی وجہ سے اس کے لیے وہ جائز کام نہ ہوگا۔ پھر بات کو میں آگے بڑھاؤں، دیکھو میرے ساتھی کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ ڈیوٹی کر رہے ہوں اور اس جگہ کی ڈیوٹی ہمارے اوپر 6-7 گھنٹے ہو تو ہمیں اس ڈیوٹی کا مکمل وقت ڈیوٹی پر لگانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس میں سے 1 گھنٹہ کم کر لیا تو اللہ کے پاس اس کے بارے میں پوچھتاچھ ہوگی کہ 1 گھنٹہ تم نے کیوں ضائع کیا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھانہ بھون میں تھا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو حضرت کی اس مدرسے میں ایک گولک رکھا ہوا تھا اور اساتذہ کا معمول تھا کہ 6 گھنٹے برابر ڈیوٹی کیا کرتے، درمیان میں کوئی ملنے آ جاتا تو ملنے کا وقت جو ہوتا اسے ایک کاغذ میں لکھ لیتے اور مہینے کے آخر میں جو سیلری ملتی، تنخواہ ملتی، تو اس میں سے جو وقت مہمانوں کے لیے دیا تھا وہ وقت کی سیلری نکال کر خود اس گولک میں ڈال دیا جاتا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ آج ہر جگہ یہ فکر ہے کہ سیلری بڑھاؤ، تنخواہ بڑھاؤ، اور بعض دفعہ تو اسٹرائک، احتجاج بھی ماشاءاللہ بڑے زوروں پر ہوتے ہیں، مگر اس بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا کہ میرا وقت کتنا زیادہ صحیح لگ رہا ہے اور میرا وقت کتنا زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھیں گے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ حلال تجارت، حلال ڈیوٹی تم کر رہے ہو، اگر تم نے اس طرح وقت کو ضائع کیا اور وقت کو ضائع کرنے کے بعد تم نے مکمل تنخواہ ان سے لے لی تو جو بچی تنخواہ تم نے وقت کو ضائع کر کر لی تھی یہ حرام ہوئی، اور یہ حرام کی حلال کے ساتھ مل کر ساری تنخواہ ہی تمہاری حرام ہو جائے گی۔ احتیاط لازمی ہے۔
ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی امانت داری ہے اور کتنی وفاداری سے ہم ایک دوسرے کو نبھا کر چلتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ریل گاڑی کا سفر تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں کچھ بیاگیں لیے ہوئے تھے جسے ہم لگیج کہتے ہیں، اور لے کر آفس میں پہنچے اور فرمایا کہ اس کو توڑ دو تاکہ اس کا میں کرایہ ادا کر کر ٹرین میں سوار ہو جاؤں۔ تو وہاں کا جو گارڈ تھا وہ حضرت اشرف علی تھانوی کا شاگرد تھا۔ کہنے لگا حضرت اتنی چھوٹی سی بات پر کیوں آئے، آپ جائیں، اس آپ کا جو بیاگیں ہیں ان بیاگوں کو لے کر آپ جائیں اور ٹرین میں آرام سے سفر کریں، اس کی الگ سے فیس کیوں کاٹتے ہو، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے۔ مذاقاً کہنے لگا۔ اشرف علی تھانوی نے فرمایا ایسا نہیں، تم کاٹ دو۔ کہنے لگا حضرت آپ کے ساتھ میں ٹرین میں آ رہا ہوں، میں ہی یہ ٹرین کی نگرانی کرتا ہوں، آپ چلے اگر کوئی پکڑے تو میں اسے جواب دے دوں گا۔ اتنی ہمت کی بات سن کر اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ آپ کس اسٹیشن تک آتے ہو؟ کہنے لگا فلاں اسٹیشن تک آتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے وہ کہنے لگا اس کے بعد اور ایک گارڈ آئے گا اسے میں کہہ دوں گا، اس لیے کہ میں اس محکمے کا بڑا ہوں۔ اشرف علی تھانوی نے فرمایا وہ کہاں تک آئے گا؟ تو اشرف علی تھانوی سے اس نے کہا کہ اسٹیشن پر جہاں یہ ٹرین آخری میں رکے وہاں تک آئے گا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس سے آگے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، کیا تم اللہ کے پاس آ کر اس کا جواب دو گے؟ تم اس ٹرین کے مالک تو نہیں ہو، بس تم مجھے جو بات میں کر رہا ہوں اس کی دل پھاڑ کر دے دو۔ یہ ہمارے اللہ والوں کے اخلاق تھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے جن کو حضرت نے خلافت عطا فرمائی تھی، اور حضرت کی خانقاہ تو تھانہ بھون میں چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ خلیفہ ٹرین کا سفر کر کر حضرت کے پاس آئے اور اپنے چھوٹے سے بچے کو 13 سال کے ساتھ میں لے کر آئے۔ غور سے سننے کا مقام ہے میرے ساتھیوں، آج ہم اپنے آپ میں غور کر لیں، ذکر کو عبادت، نماز کو عبادت، تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ اسے ہم عبادت سمجھ کر دین کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، مگر معاملات کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ دلوں پر اتارنے کی ضرورت ہے ان باتوں کو۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خلیفہ آئے اور بچہ 13 سال کا ساتھ تھا، اشرف علی تھانوی کے پاس بلا کر لائے۔ حضرت نے سلام کیا، خلیفہ تھے، خوشی کا اظہار کیا، مہمان نوازی کی، آخر میں بٹھایا اور بچہ جا کر ملاقات کیا، حضرت خیریت ہو؟ حضرت نے بچے سے پیار سے بات کی، پھر اس خلیفہ کو اپنے سامنے بلا کر فرمایا کہ دیکھو تم اس بچے کے ساتھ آئے ہو، بس کا سفر کر کر ٹرین کا؟ تو اس کہنے لگے کہ حضرت میں نے ٹرین کا سفر کیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ حضرت اس بچے کی عمر 13 سال ہے، دیکھنے میں تو یہ 10-11 سال کا لگتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ دیکھو اس بچے کی ٹکٹ ٹرین میں تم نے جو لی وہ بڑوں کی لی یا چھوٹے کی؟ حالانکہ ٹرین کا قانون یہ کہ 12 سال کے اندر ہو تو آپ ٹکٹ، اور 12 سال سے اوپر 13 سال سے زائد ہو تو فل ٹکٹ لینا۔ آپ نے کیسی ٹکٹ لی؟ خانقاہوں میں ذکر کی بات کی جاتی ہے، تسبیحات کی بات کی جاتی ہے، تلاوت کی بات کی جاتی ہے، اوراد و وظائف کی بات کی جاتی ہے، مگر اشرف علی تھانوی سوال جو پوچھ رہے ہیں اپنے خلیفہ سے، اس سوال کے بارے میں ہمیں متفکر ہونا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے پوچھا کہ اب تم مجھے جواب دو کہ تم نے اس کی فل ٹکٹ لی یا ہاف ٹکٹ لی؟ تو وہ کہنے لگے حضرت دیکھنے میں تو 10 سال کا لگتا ہے، میں نے 8 ٹکٹ لی۔
حضرت نے فرمایا تم نے غلط کام کیا اس واسطے کہ اس کی کوئی ٹکٹ لینا تھا اور میں نے تمہیں خلافت دے دی، جبکہ تم نے حکومت کے ساتھ بددیانتی کا کام کیا، اب تم خلیفہ نہیں رہ سکتے، تمہیں اس سے پہلے بیعت کی بھی میں نے اجازت دی تھی، اب میں تمہاری خلافت چھینتا ہوں۔ حضرت نے خلافت چھین لی، ان کو اٹھا کر باہر لگا دیا۔ ساتھیوں چھوٹا سا مسئلہ تھا، اوراد و وظائف میں پکے تھے، تہجد کے پابند تھے، مگر چھوٹی غلطی ہوئی، کس طرح ڈانٹ ڈپٹ کے خلافت دی ہوئی واپس چھین لی۔ آج اپنے آپ میں ہم غور نہیں کرتے، اخلاق کی بڑی بڑی باتیں کرنے کا موقع ہے، ماشاءاللہ توڑ پھوڑ باتیں ہماری زبانوں سے آتی ہیں، مگر کردار کو جھانک کر دیکھو، ہمارا کردار ایک دم گھٹیا نظر آتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے ساتھیوں کہ دیکھو معاملات بھی دین کا حصہ ہے، حالانکہ خانقاہ میں جو سکھایا جاتا وہ یا تو ذکر، یا تو اوراد، یا تو وظائف، یا تو تلاوت کے معمولات سکھائے جاتے، مگر اشرف علی تھانوی کی خانقاہ دیکھو، حضرت یہاں تک بھی فرماتے تھے کہ میرا مرید، میرا خلیفہ میرے پاس آئے اور وہ کہے کہ حضرت مجھے آپ نے جو ذکر کا معمول دیا تھا، تلاوت کا معمول دیا تھا، تہجد کی پابندی کی بات کی تھی، میرے سے چھوڑ گیا، تو حضرت فرماتے مجھے بیزار نہیں ہوتا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، مگر میرے خلیفہ، میرے مرید سے اگر کچھ حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے تو میرے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اگر سب غلطی ہو تو میں خلافت بھی چھین لیتا ہوں۔ تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاق سیکھنا پڑتا ہے، اخلاق بیان کرنا یہ آسان چیز ہے، اخلاق سننا یہ آسان چیز ہے، مگر اخلاق پر عمل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ابن سینا آپ نام سنے ہوں گے، بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دور میں ایک بڑے ولی تھے، اس ولی کے دل میں درد ہوا کہ اس دور کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جا کر اسے میں دین کی بات بتاؤں گا، مگر بادشاہ کے پاس پہنچ کر دین کی بات بتانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اللہ والے تو بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ نے بات کا موقع نہیں دیا اور وہ سمجھ گیا کہ میں آیا ہوں، یہ اللہ والے آئے ہیں تو مجھے کچھ ڈانٹ ڈپٹنے کے واسطے۔ آخر میں اللہ والوں کو غصہ آ گیا، باہر نکلتے ہوئے ان کے خادم سے یہ کہہ کر باہر آئے کہ ابن سینا جو تمہارے بادشاہ ہیں ان میں کچھ اخلاق نہیں ہے۔ اب خادم جا کر بادشاہ سے یہ بات کہہ دیا، اب یہ اللہ والے تو آئے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، وقت کے ولی تھے۔ اب بادشاہ ابن سینا اتنی موٹی غالباً 700 صفحوں کی کتاب اخلاق پر لکھی کہ اخلاق یہ ہے کہ تم دل پاک رکھو، زبان سے سخت بات نہ کرو، ذہن میں کدورتوں والی بات کو نہ لاؤ، کوئی گالی دے معاف کر دو۔ 700 صفحے لکھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب کتاب کی تکمیل تصنیف مکمل ہو گئی تو پھر وہ اللہ والوں کے پاس کتاب دے کر بھیجی کہ دیکھو ہم نے اخلاق کے بارے میں تم نے بات کی تھی تو اخلاق پر میں نے مکمل کتاب لکھ دی۔ اب وہ اللہ والوں کے پاس کتاب لے کر ابن سینا کا خادم پہنچ گیا تو اللہ والوں نے وہ کتاب کھولی، کتاب دیکھی تو اخلاق پر عمدہ باتیں لکھے ہوئے تھے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے میں نے کب کہا تھا، یہ بات غور سے سن کر اپنے دلوں میں اتارنے کی ہے میرے ساتھیوں۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ابن سینا کو اخلاق معلوم نہیں ہے، ابن سینا کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ یہ بات اللہ والوں نے کہا کہ آج ہمیں بھی اخلاق معلوم ہے مگر ہمارے دلوں کے اندر اخلاق نہیں ہے۔
تو غور کرو میرے ساتھیوں، اخلاق پر بیان کرنا، اخلاق پر بیان سننا یہ بڑا آسان کام ہے، مگر دلوں کے اندر اخلاق کو اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو لے کر فرماتے تھے کہ زمانے کے شر کو سمجھنا ضروری ہے، زمانے کے شر کو سمجھے بغیر آدمی دین کا کام مکمل نہیں کر سکتا۔ تو اس دور میں جو سب سے زیادہ شر ہے، میری بات وہی لگے گی، وہ یہ ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ باتیں کرتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، مگر سب سے زیادہ شر کروں تو میری بات لے جانا ہوگی، ہمارے اندر عمدہ اخلاق کی ایک دم کمی ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑتا ہے اور معاف کرنا پڑتا ہے۔ معاف کیے بغیر عادت، اطوار، اخلاق ہمارے درست نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہم جب دین کا کام کرنے کے واسطے نکلیں تو ہمارے اوپر ضرور حالات آتے ہیں۔ ان حالات میں بات یہ ہے کہ ہمیں معاف کر کر آگے بڑھ جانا پڑتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا کر بات کو ختم کر دوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے صرف 2.5 سال کی حکومت انہوں نے کی۔ ہم سن کر ہیں کہ ان کے جیسی حکومت خلافت اس کے بعد کسی نے نہیں سنبھالی، کہ بکری بھیڑیا ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے شادی کے بعد بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے گلے میں جو سونا تھا وہی بیت المال کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ دین کا کام کرنا تھا کہ اگر دوسروں سے کارروائی شروع کرتے تو کارروائی تکمیل کو نہیں پہنچتی تھی۔ پھر سالوں کے پاس جو اپنے سالے تھے وہ بھی بادشاہ کے بیٹے، ان کی زمینیں بھی چھنا کر بیت المال کے حوالے کیا۔ پھر اس دور کے جو بڑے بڑے زمینیں نوابیں مار کر رکھی تھی سب سے چھنا کر بیت المال کے حوالے کیا۔ انصاف کو قائم کیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اتنا بڑا دین کا کام کیا، مگر اس کے بعد بھی لوگوں نے مجھ پر یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے جلدی باز کر دی، اگر تاخیر کرتے تو اور بھی زندہ رہتے اور بھی کام کیے تھا۔ تو یہ بات لے کر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں نے کسی کو نہیں بخشا، دین کا کام جو کرنے کے واسطے نکلتا ہے حالات سے اسے قسم خدا کی گزرنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعرہ لگایا تھا قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو حضرت احمد بن حنبل پر اتنے حالات آئے کہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے جیل کی سلاخوں کے اتنا پیچھے ڈالا گیا کہ دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کہ اندھیری گلی میں مجھے ڈالا جاتا۔ بعض دفعہ ظہر کا وقت ہوتا، کیا عشاء کا وقت ہوتا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں جب کہ حق بات کیا تھا، حق بات کے نتیجے میں مجھے اتنی تکلیف پہنچتی، مگر چوتھا بادشاہ آیا، 3 بادشاہوں نے یہی ظلم کیا، چوتھے بادشاہ کو اللہ نے عقل سلیم دی تو اس نے احمد بن حنبل کو چھوڑ کر معافی مانگی اور وہ بھی صحیح طریقے پر عمل پیدا ہوا۔ یہ بات اس لیے ہے کہ احمد بن حنبل نے جو نعرہ لگایا تھا وہ کوئی غلط نعرہ نہیں تھا، وہ اچھا نعرہ تھا، مگر حالات آئے اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی سنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا۔ تو احمد بن حنبل نے ہمت نہیں ہاری، دین کا کام جاری رکھا۔ تو میرے ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ جب دین کا کام کرنے کوئی بھی نکلے
اسے مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان مختلف حالات میں کامیابی ہونا ہو تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کبھی کنویں میں ڈالا گیا، کبھی جیل میں، کبھی حضرت یوسف کو بدنام، سب کچھ حالات آئے، آخر میں انہوں نے دو ہی باتیں انہوں من یتقی تقوی اختیار کیا، ویصبر صبر کیا۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ میرے ساتھیوں، ہمیں اخلاق سیکھنا پڑتا ہے۔ اخلاق بیان کرنا بڑی بات نہیں ہے، اخلاق پر گھنٹے گھنٹے بیان ہو سکتا ہے، مگر دل کے اندر اخلاق کو اتارنا یہ بڑی چیز ہے۔ جب دین کا کام کرنے نکلیں ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر انسان سے غلطی ہی نہیں ہوئی تو غلطی نہ ہونے کے نتیجے میں اس کے جو خاص ہوتے ہیں اسے امام مہدی کا بھی درجہ دے سکتے ہیں۔ اس واسطے انسان کا کام غلطی کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اور غلطی کے ڈر سے آدمی کو کام بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس واسطے کہ انبیاء تھے، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی تھی، صحابہ تھے، محفوظ تھے، ہم تو معمولی ہیں۔ یہاں تک بھی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ آفتاب اتنے بڑے ولیوں سے بھی بعض دفعہ پیر پھسل کر زنا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کیوں ہے کہ انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیوں کے ڈر سے دین کا کام چھوڑنا نہیں ہے۔ دین کا کام غلطی ہو تو غلطی سے تجربہ ہوگا، تجربے کے بعد کام ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اخلاق سیکھنا پڑتا ہے۔ اخلاق تو معلوم ہے، اخلاق معلوم رہنا یہ اصل نہیں ہے، اخلاق کو دل میں اتارنا یہ اصل ہے۔ اخلاق دل میں اتار کر اپنے کردار سے اخلاق کو ظاہر کرنا یہ اصل ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، اخلاق نبوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔